اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80، 81، 82، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل، تو اب اللہ پاک مخاطب ہے بنی اسرائیل کی قوم کو کہ او بنی اسرائیل، کہ اے اسرائیل کی اولادیں، چلڈرن آف اسرائیل، قد انجیناکم، یقیناً ہم نے تم کو نجات دی، انجیناکم من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، فرعون سے، وَوَعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے بھی ایک وعدہ لیا، یعنی یہ وعدہ جو ہے یہ کووننٹ ہے جو کہ بہت گاڑھا کوئی عہد و پیمان، تو اللہ نے کہا یہاں پر اور ہم نے تم سے ایک گاڑھا عہد و پیمان بھی کیا، یعنی کووننٹ یعنی وعدہ، وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمن، جانب الطور الایمن، یعنی کہ جو طور جو پہاڑ جو تھا تو وہاں پر، وہی طور کا، تو وہاں پر اس کی سیدھی طرف، یعنی اس کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہاں پر ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے نبی، مطلب ان کو نبوت ملی ان کو، اور ان کو سب سے پہلا کمیشن جو دیا گیا کہ جاؤ اب ایجپٹ اور فرعون کی طرف اور اس کو دعویٰ کرو۔ تو یہ اللہ نے مطلب اس طرح سے کہا، تو سوچ لو کہ اللہ نے وہ اتنے بڑے زوراور اور ظالم اور اتنا بڑا بادشاہ اور اس وقت کا سپر پاور جو ہے اس کے پاس اللہ بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول بنا کے کہ اب جاؤ ادھر دعویٰ کرو۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم کو دعویٰ کرنا چاہیے، جو بھی دوسرے کوئی بھی لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیار محبت سے ہم کو دعویٰ کرنا چاہیے، ہم پہ فرض ہے وہ۔ تو ہم نے تم سے ایک بہت ہی گاڑا وعدہ لیا تھا، جانب الطور یعنی طور کے سائیڈ میں، وہ بھی سیدھی سائیڈ، الایمن، ایمن یعنی سیدھی سائیڈ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے اتارا تم پر المن والسلوى، من اور سلوا جو ہے، یعنی کہ سلوا وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی سے برڈز تھے، تو وہ تو اللہ نے ان کے لیے من از مطلب کاربوہائیڈریٹ اور سلوا از پروٹین، تو اللہ نے دیکھ لو کہ یہ بندوبست ان کے لیے کر دیا۔ او یو چلڈرن آف اسرائیل، وی ڈیلیورڈ یو فرام یور اینیمی and we made a covenant with you on the right side of Mount Sinai, and we sent down to you manna and quails. اس کی جو نوٹ ہے 2601، رائٹ سائڈ، ایمن، الایمن، تو وہ جو سیدھی سائڈ ہے، تو وہ سیدھی سائڈ جو ہے وہ ہے دا عربین سائڈ آف سائنائی، یعنی کہ جو پہاڑ ہے اس کی وہ سائڈ جو عرب کی سائڈ پر آتی ہے، عربین سائڈ پر، اور وہ ہے وہ پہاڑ کا نام جو ہے جبل موسیٰ، was the place where Moses first received his commission before going to Egypt. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ چیز جو اللہ نے ان کو یہ دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے مطلب فرعون کو دعویٰ کرو اور ایک رب کی بندگی کا بولو، اینڈ آلسو ویئر ہی ریسیوڈ دا تورا، اور وہیں پر انہوں نے تورات بھی ان کو وہیں پر ملی تھی،
آفٹر دا ایگزوڈس فرام ایجپٹ، یعنی کہ جب مصر سے وہ لوگ نکلے اور وہ جو مطلب پورا ان لوگ نے سمندر پار کیے اور ان کو پورا مطلب اس کے گرپ سے آزاد ہو گئے، اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، تو اب ان کو تورات جو ملی نا وہ بھی وہیں پر ملی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی سیم وہی جگہ، تو وہی پہاڑ ہے وہ۔ آیت نمبر 81، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ ہَوَا۔ اب اللہ پاک کہہ رہا ہے یہاں پر، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیز، طیبات پاک اور طیب، تو اب اللہ نے ان کو پاک اور طیب چیز عطا کیا نا، یعنی کہ وہ من اور سلوہ۔ کلو من طیباتی ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا، ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو اس میں زیادتی مت کرنا۔ تغاوت جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے حد سے گزر جانا، ٹرانسگریس کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ ولا تطغوا فیہ، تو دیکھو اس میں کہیں زیادتی مت کرنا۔ فیحل علیکم غضبی، کہ آ جائے تم پر میرا غضب، اللہ کا غضب، اللہ کا wrath۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، تو جس کسی پر بھی میرا غضب آتا ہے، فقد ہوا، وہ تو تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ خود ہی یہ بات بتا رہا ہے کہ جس کسی پر بھی اللہ کا غضب آئے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور یہ زیادتی ان لوگوں کی جو تھی کہ یہ کس بات کے لیے اللہ نے بولا کھاؤ اس کو، لیکن اس میں ایکسس مت کرنا کچھ بھی، تو ان کا وہ زیادتی کیا تھی کہ وہ لوگ ہے نا سب بچا بچا کے رکھتے تھے تھوڑا، کہ جو بھی مطلب ان کو سب مل رہا ہے نا من اور سلوہ، وہ سب کو تھوڑا لے لے کے ذرا زیادہ رکھتے تھے بچا کے، تو وہ سوچتے تھے کہ کل کبھی ملے نہ ملے تو کل کے لیے رکھ رہے تھے۔ تو یعنی اللہ پر پھر ایمان نہیں رہتا نا، کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ جو اللہ آج دے رہا ہے وہ کل بھی تو دے گا نا، لیکن اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو تم اسی لیے اس کو بچا بچا کے رکھ رہے ہو اب کل کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایکسس مت کرو کہ تم پر میرا غضب آ جائے۔ Eat of the good things we have provided for your sustenance, but commit no excess therein, lest my wrath should descend on you, and those on whom descends my wrath do perish indeed. تو جس کسی پر بھی اللہ کا غضب آتا ہے تو ختم۔ پھر یہاں پر اس کی جو نوٹ ہے 2602، اللہ has looked after you and saved you، کہ اللہ ہے جو تمہارا خیال رکھ رہا ہے اور جو تمہیں بچا رہا ہے، اس نے بچایا ہے تمہیں، سمندر کراس کروایا ہے، اس کی زمین جس پہ تم چل کے آئے اس کو خشک کیا اللہ نے، جیسے کہ ہم خشکی پہ چلتے ہیں، زمین پر لینڈ پہ چلتے ہیں، اللہ نے سمندر کی وہ زمین جس پہ اتنا سارا کتنے کروڑوں گیلن پانی ہے اور اس کو اللہ نے خشک کروا دیا۔ تو اللہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے، اللہ تمہیں بچا رہا ہے۔ He has given you ethical and spiritual guidance، کہ اللہ نے تم کو اخلاقی جو ہے رہنمائی ہدایت وہ بھی دی، اور روحانی جو ہدایت ہے وہ بھی دی۔ Enjoy the fruits of all this، تو یہ تمام چیز کا جو بھی مطلب پھل ہے، یعنی پھل یعنی کہ خالی سچ مچ کا فروٹ نہیں ہے، یعنی اس کا انجام ریزلٹ بھی جو اچھا ہے، تو وہ سب تم ابھی اس کو مطلب تم اس کو برتو، اس کو انجوائے کرو، بٹ ڈو ناٹ بیکم پفڈ اپ، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گھمنڈ اور غرور میں آ جاؤ کہ جیسے کہ تم کوئی ہو، تم کوئی بہت بڑے کوئی خاص ہو۔ یہ اسٹائل مت کرنا پھر، یعنی کہ پفڈ اپ ہونے کا مطلب ہے گھمنڈ اور غرور کرنا،
وہ مت کرنا. اور ریبیلیس وہ جو بار بار یعنی کہ تم کہیں نہ کہیں بغاوت پہ اتر آؤ, بات نہ مانو, یعنی کہ تو اندر میننگ ان دا روٹ جو طغا ورڈ آیا اس کے اندر آیت میں, تو وہ روٹ ورڈ طغا اسی کا یہ میننگ آتے ہیں کہ پفڈ اپ اور ریبیلیس یعنی کہ تم کہیں باغی نہ بنو. تو وہ جو لوگ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار ادروائز دا wrath آف اللہ is sure to descend on you, پھر تو اللہ کا غضب جو ہے وہ یقیناً تم پر اترے گا. یعنی یہ اللہ کی دھمکی ہے جو اللہ نے دیا ہے. اور پھر اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے 2603. This gives the key note to Moses' constant tussle with his own people. یعنی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی لڑائیاں لڑنی پڑ رہی تھی, کتنی بحثم ہو رہی تھی, کتنی حجتیں قائم ہو رہی تھی کہ وہ لوگ ایک بہت ہی ٹیڑھے قسم کے لوگ تھے جو ہر بات کو آسانی سے مانتے نہیں تھے. اینڈ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد ہی یعنی کہ مطلب ابھی جب ہم پڑھ لیں گے 82 کو بھی, اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں تو اس کے اندر فوراً ذکر جو آیا ہے وہ جو سونے کا ان لوگ نے بچڑا بنائے اس کا آیا, کیونکہ یہ بھی وہی بات ہے نا کہ تم اب پفڈ اپ ہو گئے اور تم بغاوت پہ اتر آئے اور تم یہ غلط حرکت کر رہے ہو. اب یعنی ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا, اور اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو مطلب بت پرستی کر رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. آیت نمبر 82. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. تو اب آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا وَإِنِّي, اور یقیناً میں ہوں. اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یقیناً میں ہوں لغفار, یعنی کہ غفارن کا مطلب کیا, لغفارن. اب اللہ نے لگا کے ڈیفینٹ جو بولتے جو سرٹنٹی کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ میں بہت بار معاف کرنے والا ہوں, کیونکہ غفار ورڈ جو ہے وہ بار بار معاف کرنے کو مطلب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا یہ نام یہاں پر استعمال کیا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. تو جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اس کے لیے میں غفار ہوں, اسے بار معاف کروں گا کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے. لمن تابا, تابا مینس جو بھی توبہ کرے. وآمنا وعمل صالحا, اور آمنا کا مطلب جو ایمان لائے, یعنی جو توبہ کرے اپنے گناہوں کی, ریپینٹ کرے اور اس کے بعد وہ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتاب پر, اور وہ عامل صالحاً, اور اپنے نیک اور صالح اعمال کرے, رائچیس گڈ ڈیڈز کرے. ثم اہتدیٰ, اور اس کے بعد یعنی اللہ جو ہے یقیناً اس کو سچی ہدایت پلائے گا. یہ اللہ نے ایک وعدہ کیا نا یہاں پر, اللہ کا یہ وعدہ ہوا کہ میں تو ہوں ہی غفار. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, جو توبہ کرے, وَآمَنَ, جو ایمان لائے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو صالح اعمال کرے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ, اور پھر وہ ٹرو گائیڈنس پہ ہوگا. But without doubt, I am also he that forgives again and again. To those who repent, believe and do good deeds, righteous good deeds, who in fine are on true guidance. تو وہ ہے جو سچی ہدایت پر ہے. اب یہ انشاءاللہ ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.